السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناول عشق ہے جنوں تیرا، رائٹر رضا مغل، قسط نمبر 10۔ ارے نشی دیکھو بھئی، یہ زوبی کتنا ٹائم لگائے گی تیار ہونے میں؟ یہ نہ ہو آج گھر کے دال چاول بھی نصیب نہ ہو، عریش نے تب کر کہا تھا جو پچھلے 15 منٹ سے ریڈی ہوئے زباریہ کا ویٹ کر رہے تھے۔ ہیلو گائز، آئی ایم ریڈی، لیٹس گو۔ اور وہ سب زباریہ کی آواز پر چونکے تھے۔ بلیو جینز اور وائٹ فراک پر بلیو جینز کی جیکٹ ڈالے، بالوں کی پونی ٹیل بنائے، وہ حد درجہ کیوٹ لگی تھی کہ پل بھر کو سالار نظریں جھپکنا بھول گیا تھا۔ واؤ، یو لک سو بیوٹیفل زباریہ، آلیان چلتا ہوا زباریہ کے پاس آیا تھا۔ تھینک یو سو مچ آلیان۔ واؤ کزن، ہم فینسی ڈریس پارٹی میں نہیں جا رہے ہیں جو 10 گھنٹے لگا دیے۔ عریش بس بھی کیجیے، دیکھیں تو زوبی کتنی پیاری لگ رہی ہے، عائشہ نے کہا تھا۔ اور سالار نے ایک نظر عائشہ کی جانب دیکھا تھا۔ گرے کلر کی شلوار قمیض پہنے اور بڑی سی چادر کندھوں پر رکھے وہ اسے کافی سلجھی سی لگی تھی، لیکن دوسری طرف زباریہ تھی جو 1000 بار سالار کے منع کرنے کے باوجود ویسی ہی ڈریسنگ کرتی تھی جو اسے سخت ناگوار گزرتی تھی۔ ویل چلیں یا یہیں رہنا ہے، نشی نے کہا تھا۔ لیٹس گو۔ چلو ایان، میں تو آلیان بھائی کے ساتھ چلوں گا۔ اوکے ڈوڈ، لیٹس گو۔ اور آلیان نے زوبی کے لیے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولا تھا، جہاں وہ سالار پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ارے عائشہ کم ود می، سالار نے کہا تھا۔ ویل اوکے سالار، اور وہ چلتی ہوئی سالار کی کار میں آ کے بیٹھی تھی۔ زوبی نے ترچھی نگاہ سالار پر ڈالی تھی جو کار کا مرر بند کر رہا تھا۔ خڑوس سڑیل، 12 ہی بجے رہتے ہیں سال کے 365 دن ان کے منہ پہ، زوبی بڑبڑائی تھی۔ کچھ کہا آپ نے زوبی؟ آلیان نے کہا تھا۔ نہیں تو، او صحیح، آلیان بھائی مجھے آپ کا موبائل چاہیے، گیم کھیلنی ہے مجھے، ایان نے کہا تھا۔ موٹو چپ کر کے بیٹھو۔ ارے زوبی ریلیکس، ایان تو فرینڈ ہے میرا، یہ لو یار انجوائے دا گیم۔ وہ مسکرایا تھا۔ کتنا فرق ہے آلیان اور سالار کے نیچر میں، ایک اتنا پولائٹ اور دوسرا اتنا ہی سیلفش۔ زوبی نے سر کو جھٹکا تھا۔ نائمہ تم تو وہیں کی ہو کر رہ گئی ہو کہ اپنے دونوں بھائیوں کو بھی بھول گئی۔ ایسی بات نہیں ہے بڑے بھیا، دراصل بچوں کی پڑھائی، ان کے فیوچر اور کیریئر کو لے کے ہمدانی صاحب اتنے پوزیسو تھے کہ بس ان کی ہی ماننی پڑی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کتنے اصول پرست ہیں وہ، کئی بار آنے کو دل کیا ہے لیکن ذمہ داریوں کی وجہ سے آ ہی نہ پائی۔ بھابھی آپ تو سمجھ سکتی ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہوں تو آنکھ کان سب کھلے رکھنے پڑتے ہیں، اور تو اور ایک الگ ملک، ایک نئی دنیا جہاں بچوں کی اسلامی لحاظ سے پرورش کرنا کہ ہر پل ایک ہی فکر کا لاحق رہنا کہ گوروں کے رنگ میں نہ رنگ جائیں میرے بچے۔ باجی داد دینی پڑے گی آپ کی گئی تربیت کی، بہت ہی سلجھے اور فرمانبردار بچے ہیں ماشاءاللہ، رامین نے کہا تھا۔ بس بھابھی میں تو ہمدانی صاحب کو کہہ کر آئی ہوں کہ اب میں اپنی مرضی سے جاؤں گی تو اپنی مرضی سے ہی واپس آؤں گی، بہت عرصہ رہ لیا اپنے بھائیوں سے دور، اور اب بچے جب بڑے ہو گئے ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر ہے، اور جب گھروں میں ہی رشتے موجود ہیں تو میں باہر نہیں نکلوں گی۔ نشی بیٹی اور زوبی بیٹی ہمیشہ مجھے عائشہ کی طرح عزیز رہی ہیں۔ سلمان بھائی، ہاشم بھائی، ہاں نائمہ بالکل بجا کہہ رہی ہو، تو میں چاہتی ہوں کہ گھر کے بچے گھر میں ہی رہ جائیں۔ اگر میں کچھ دن پہلے آ جاتی تو شاید بھابھی میں نشی کے لیے آلیان کا ہاتھ مانگتی، لیکن یہ تو قسمت کے فیصلے ہیں۔ بالکل نائمہ، جو قسمت میں لکھا ہو وہی ہونا ہوتا ہے۔ جی بھابھی، اسی لیے میں سلمان بھائی اور آمین بھابھی سے اپنی زباریہ بیٹی کا ہاتھ اپنے آلیان کے لیے مانگنا چاہتی ہوں۔ اور رامین نے ایک نظر نائمہ پر ڈالی اور دوسری طرف شاہدہ پر ڈالی تھی۔ لیکن نائمہ آپا، کیا ہوا بھابھی، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ گھر کا بیٹا ہے۔ ارے نائمہ آپی، ایسی بات نہیں۔ نہیں نائمہ، اعتراض نہیں، لیکن میں نے رامین سے سالار کے لیے بات کی ہوئی تھی کہ زباریہ ہمیشہ میرے دل کا ٹکڑا رہی ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے مجھے دے دو۔ او تو بھابھی میں کافی لیٹ ہو چکی ہوں، نائمہ افسردہ ہوئی تھی۔ نائمہ یہ تو ہم بڑوں کے فیصلے ہیں، لیکن بچوں کی رائے بھی بہت معنی رکھتی ہے ہمارے لیے۔ اگر ان دونوں بہنوں نے آپس میں کوئی فیصلہ کیا بھی ہے تو میرے لیے بچوں کی رائے بھی معنی رکھتی ہے۔ وہ تو ٹھیک بات ہے سلمان، میں کل ہی سالار سے بات کروں گی اگر وہ زباریہ کے لیے راضی ہے تو۔ جی بھابھی، صحیح کہا آپ نے، میرے لیے سالار اور آلیان دونوں ہی برابر ہیں نائمہ، اور میں چاہتا ہوں کہ ان رشتوں کی وجہ سے گھر کے مکینوں میں کوئی اختلافات نہ آئیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب، جیسے بچوں کے فیصلے ہوں گے ان کے فیصلے سر آنکھوں پر، اور مجھے میرے بھائی بھابھی بہت پیارے ہیں، نائمہ نے کہا تھا۔ چلو اٹھو شاباش، آج ہمیں اپنے ہاتھوں کی چائے پلاؤ جیسے ابا تمہارے ہاتھوں کی ہی چائے پسند کرتے تھے۔ جی بھائی، ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ اور آمین کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی، ماں تھی اور ایک ایسی لڑکی کی جسے پاگل کہنا بھی غلط نہ ہوگا، لیکن دوسری طرف شاہدہ بیگم مطمئن تھی کہ سالار ان کا سب سے فرمانبردار بیٹا ہے اور وہ ان کی بات کسی صورت رد نہ کرے گا۔ وہ ڈنر کر کے سی ویو پر آئے تھے۔ آئس کریم کون کون کھائے گا؟ عریش نے پوچھا تھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ۔ چلو بیٹا زوبی، نکالو پیسے۔ واٹ عریش، تمہیں شرم نہیں آئے گی ایک لڑکی سے پیسے لیتے ہوئے؟ نہیں، لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں، میری کزن ہے۔
کیوں تم کوئی سلمان خان ہو؟ ہاں ہاں سلمان خان سے کم بھی نہیں ہوں، کیوں عائشہ جی؟ ہاں 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 زباریہ میں تمہارے ساتھ ہوں یارا، یہ کہہ کے ہاں ہاں زباریہ میں تمہارے ساتھ ہوں یارا، یہ کھسکے ہوئے ہیں۔ ہاں ہاں صحیح کہا عائشی۔ عائشی؟ عائشہ نے زوبی کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں نا، نشا سے نشی، زباریہ سے زوبی اور عائشہ سے عاشی۔ ہاں پھر ٹھیک ہے یار، وہ مسکرائی تھیں۔ ہاں اب اگر نک نیم سیٹ کر لیے ہوں تو تم پرس کا بوجھ ہلکا کرو۔ میچ ٹیم تمہاری ہو، میچ تم ہاری تھی۔ ہاں تمہارے ہی اس کھڑوس بھائی کی وجہ سے ہاری تھی۔ کھڑوس؟ عاشی ہکا بکا سی زوبی کو دیکھ رہی تھی۔ کھڑوس مینز سالار بھائی، نشی نے کہا تھا۔ ویسے مجھے تو وہ بالکل کھڑوس نہیں لگے، عائشہ نے کہا تھا۔ ہاں 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 تم نئی نہیں ہو، پتہ لگ ہی جائے گا، ہاں نا؟ چلو آئس کریم لے کر آتے ہیں عریش۔ وہ آلیان اور سالار کو باتوں میں مگن دیکھے عریش کے ساتھ چل دی تھی۔ ویسے موٹی جو بھی ہو، عائشہ کتنی پیاری ہے نا؟ کیا ہو گیا عریش؟ ایسی کون سی لڑکی نہیں جو تمہیں آج تک پسند نہ آئی ہو؟ پر یار کچھ ہو گیا، اللہ خیر عریش کیا ہو گیا؟ او یار دل میں کچھ ہو گیا۔ تمہیں ہوتا ہی ہے، نئی بات بولو۔ اب کی بار دل بے قابو ہو گیا ہے عائشہ کو دیکھ کر۔ اب کی بار تمہیں عائشہ نے وٹے مارنے ہیں۔ دفعہ یار، میں نہیں بول رہا تم سے، میری ہر بات مذاق میں لے جاتی ہو۔ جاؤ، میں نہیں بات کر رہا۔ ارے ارے عریش بات تو سنو۔ وہ آئس کریم پکڑے عریش کے پیچھے بھاگی تھی، لیکن سامنے کے منظر کو دیکھ کر وہ ٹھہر گئی تھی۔ یہ گجرے میرے لیے سالار؟ جی آپ کے لیے، کیونکہ آج بریانی بہت یمی تھی، سو ایک چھوٹا سا گفٹ آپ کے لیے۔ اور بگ گفٹ ادھار رہا۔ ارے ارے یہی بہت بڑا گفٹ ہے میرے لیے، تھینک یو سو مچ۔ نو نیڈ، لاؤ میں پہنا دیتا ہوں۔ عائشہ جو گجرے پہننے کی ناکام عائشہ جو گجرے پہننے کی ناکام جستجو کر رہی تھی، اس نے کلائی سالار کی جانب بڑھائی تھی۔ یہ منظر زباریہ کی آنکھوں میں دھندلا رہا تھا، اور یہ منظر دیکھ اس کے ہاتھوں سے آئس کریم چھوٹی تھی۔ سالار کو مسکراتا دیکھ اس کے دل کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ عائشہ کی مسکان اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ سالار میں انوالو ہے۔ زباریہ آنکھوں میں آنسو لیے ہوش و حواس سے بیگانہ وار بے سود قدم اٹھائے چل رہی تھی۔ بہت پیاری خوشبو ہے ان پھولوں کی سالار، ویسے آپ کی نیچر بالکل بھی سڑیل نہیں ہے۔ ہاں لیکن لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ مسکراتے رہا کریں، بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہاں ہاں شکریہ۔ بھائی آپ نے زوبی کو دیکھا ہے؟ عریش اور ایان بھاگتے ہوئے سالار کے پاس آئے تھے۔ عریش کی بات سنے سالار کے قدموں سے زمین نکلی تھی۔ واٹ ڈو یو مین؟ وہ تمہارے ساتھ تھی؟ نہیں، وہ آئس کریم پارلر کے پاس تھی، پر اب وہ وہاں نہیں ہے۔ واٹ آر یو میڈ؟ پتہ نہیں ہے تمہیں کیا اس کا؟ اف عریش، وہ گرایا تھا۔ سالار ریلیکس، وہ یہیں کہیں ہوگی، مل جائے گی۔ نہیں، یو نیور نو اباؤٹ ہر۔ وہ عائشہ کا ہاتھ جھٹکتا فکر مندی سے بھاگ رہا تھا۔ عائشہ سالار کی حالت دیکھے حیران رہ گئی تھی۔ عریش ملی کیا زوبی؟ آلیان اور نشی بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ نہیں یار، اتنا اندھیرا ہو رہا ہے، نشی فکر مندی سے بولی تھی۔ عریش تم لڑکیوں کو لے کر جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ لیکن آپ ہی کہاں ہوں گی؟ ایان رو دینے کو تھا۔ آپ ہی یہیں ہوں گی، ڈونٹ وری۔ آپ کار میں جا کر بیٹھو، میں ابھی ڈھونڈ کے لاتا ہوں آپ کی آپی کو۔ عریش تم انہیں لے کے جاؤ پلیز، میں آیا۔ سالار کو کسی اور کا ہاتھ پکڑے دیکھ وہ بے سود چل رہی تھی، ارد گرد سے بیگانہ۔ زباریہ، وہ پاگلوں کی طرح اسے آوازیں دیتا ہوا اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ زباریہ اور وہ ہوش سے بے خبر پاگلوں کی طرح لہروں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ زوبی، سالار نے اس کا بازو کھینچا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم جاہل لڑکی؟ اور سالار نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ مرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ اس نے زوبی کو دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑا تھا کہ وہ ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ چھوڑے مجھے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جاؤں یہاں سے۔ واٹ آر یو میڈ؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ ہاں میں پاگل ہوں، آپ کو کیا ہے اس سے؟ جائیں انجوائے کریں جائیں۔ اور وہ رو دینے کو تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، ایک تھپڑ لگے گا منہ پہ، چپ چاپ چلو میرے ساتھ۔ نہیں جانا آپ کے ساتھ، جاؤ آپ۔ اور سالار کو اس کی بیجا ضد پر اتنا غصہ آیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا تھا۔ آپ نے مجھے مارا؟ زباریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پہلی بار کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ رات کے اس پہر ہر جگہ گنڈے موالی بھرے پڑے تھے۔ ہزاروں وسوسے، ہزاروں خیالات دماغ میں آ رہے ہیں، اور یہ محترمہ کو کسی بھی بات سے کوئی سروکار نہیں ہے، اپنی ہی دھن میں چلی جا رہی ہیں۔ تو میں نے بولا آپ سے کہ میری فکر کریں اور مجھے ڈھونڈیں۔ اپنی زبان بند کرو، گھر جا کر پوچھتا ہوں تم، چلو یہاں سے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، سالار مجھے درد ہو رہا ہے، لیکن وہ زوبی کی سن کہاں رہا تھا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا ساتھ لے جا رہا تھا۔ بیٹھو گاڑی میں۔ وہ زباریہ کو کار میں دھکیلتا ہوا ڈور لاک کر کے دوسری طرف بڑھا تھا۔ ہیلو بھائی، کدھر ہیں آپ؟ زباریہ ملی۔ عریش کدھر ہو تم؟ جی میں تو گھر آ گیا، آلیان بھائی نے کہا تھا لڑکیوں کو لے کر گھر جاؤ۔ اچھا، آلیان بھائی بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ نہیں، میں دیکھتا ہوں آلیان کو۔ اور سالار نے آلیان کو کال کی تھی۔ یار کدھر ہے زباریہ؟ وہ ہامتا ہوا سالار کے پاس آیا تھا۔ گاڑی میں ہے، وہ ٹھیک تو ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ڈونٹ وری۔ چلو یار بیٹھو کار میں، گھر والے فکر مند ہو رہے ہیں۔ اور وہ دونوں کار میں بیٹھے تھے۔ پورا راستہ تینوں نے خاموشی سے گزارا تھا۔ بھائی آ گئے آپ لوگ؟
जुबी कहाँ चली गई थी तुम? निशी भागती हुई बाहर आई थी। लेकर जाओ इसे कमरे में और बाकी सब घर वालों को कुछ नहीं बताना। नहीं भाई, अरीश ने संभाल लिया था। आर यू ओके जुबी? आलियान जुबी के पास आया था, जो अभी सहमी सहमी सी खड़ी थी। मैं ठीक हूँ, घर जाना मुझे। निशी, मैंने कहा इसे रूम में लेकर जाओ, रात हो गई है। चाचू लोग भी सो गए होंगे। जी भाई, और वो जुबी को थामे अंदर की जानिब लेकर गई थी। उसे हुआ क्या है सालार? फिक्र नहीं करो, ये थोड़ी पागल है। अंदाजा हो रहा है। आलियान खुद से हमकलाम हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ सालार का गुस्सा और बढ़ गया था। कम होने की बजाय उसे इतनी बेवकूफ़ी की उम्मीद ना थी जुबी से। यार किधर चली गई थी तुम जुबी? पता है जान निकल गई थी हमारी। जुबी, सुनाई दे रहा है तुम्हें? और वो निशी के गले से लगकर रो दी थी। जुबी यार तुम ठीक हो? हुआ क्या है? मुझे बताओ भी, फिक्र हो रही है मुझे। तुम ठीक तो हो ना जुबी? उसे हमेशा मुझसे प्रॉब्लम रहती है। किसकी बात कर रही हो यार, खुल के बताओ। वो सालार समझता क्या है खुद को? उसने मुझे थप्पड़ मारा निशी। क्या? भाई ने हाथ उठाया? वो तो सर पकड़ कर रह गई थी। क्यों किया सालार ने ऐसे मेरे साथ? निशी, नहीं बर्दाश्त हुआ मुझसे जब उन्होंने आयशा के हाथ को थामा। क्यों निशी, क्यों? मुझे इतनी तकलीफ हुई, इतना दर्द तो थप्पड़ पड़ने पर भी नहीं हुआ। और आज जुबी को दाड़े मारते हुए रोता देखकर वो खुद सख्ते में आ गई थी। जुबी इधर देखो, तुम सालार भाई से प्यार करती हो ना? और जुबी ने नजरें उठाई थी। बोलो जुबी। कुछ बोलने को बाकी नहीं बचा निशी। सालार के दिल में मेरा मुकाम आज मैं देख चुकी हूँ। जो घाव दिल पे लगा है उसका उजाला कोई नहीं कर सकता। तुम पागल हो जुबी? ऐसे ही खुद से सोच लिया कि क्या पता सालार भाई के दिल में भी तुम हो। हाँ, वो फीका सा मुस्कान हाँ, वो फीकी सी मुस्कान होठों पर सजाए उठी थी। ये तुम्हारी खुशफहमी है। मैंने खुशफहमियां पालना छोड़ दी। और जुबी ये कहकर वॉशरूम में घुसी थी। तुम्हारे हर बहे हुए आंसू की कसम जुबी, तुम्हारी दोस्त तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दिलाकर रहेगी। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। और निशी ने एक उम्मीद के तहत अपने आंसू पूंछे थे। वो आधी दोपहर तक सोती रही थी। जुबी जब नींद से बेदार हुई तो निशी उसे रूम में ना दिखी। फ्रेश होते ही वो रूम से बाहर निकली थी, लेकिन सालार की आवाज़ पर उसके चलते कदम रुके थे। वो खुद का नाम सुने कमरे की जानी बढ़ी थी। चाहे जो भी है अम्मी, आपने खाला से वादा किया होगा, मैंने नहीं। आप प्लीज़ खाला से माजरत कर लें। ये क्या बोल रहे हो सालार? जुबारिया मुझे तुमसे बढ़कर प्यारी है। क्या कमी है मेरी बच्ची में? प्लीज़ अम्मी, उसमें कोई एक भी क्वालिटी गिनवा दें, जो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊं। उस जैसी इमेच्योर लड़की मेरे साथ फिट नहीं होती, जिसे ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीका सलीका ना हो। हर वक्त बचपना, मुझे सोचकर भी कोफ्त महसूस होती है। आयशा को ही देख लें, लगता ही नहीं है कि फॉरेन कंट्री में रहती है। एक समझदार और सुलझी हुई लड़की है। और मुझे ऐसी ही समझदार लड़की चाहिए, ना कि आपकी भांजी जैसी नासमझ और बचपने से भरपूर लड़की। प्लीज़ अम्मी, ज़िंदगी मैंने गुजारनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जुबी को तो अपनी आंखों के सामने दरो दीवार घूमते हुए लग रहे थे। एक पल भी वो वहां खड़ी ना रह पाई थी और भागती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। उसे तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो अपनी रिजेक्शन पर रोए या अपनी ज़ात पर उछाले जाने वाले अल्फाज पर मातम करे। वो चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, लेकिन आवाज़ हलक में ही धंस कर रह गई थी। आई हेट यू सालार, आई हेट यू। यू आर हर्टिंग मी सो मच। वह न जाने कितनी देर तक अपनी बेबसी पर मातम करती रही थी। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।